الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وقال فی مقام آخر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وقال فی مقام آخر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، سورۃ اللیل کی آخری چند آیات مبارکہ جو بالخصوص حضرت خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی وہ نیکی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، اور مزید دو آیتوں کے کچھ حصے میں نے تلاوت کیا۔ ان میں اس چیز کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ تم لوگوں سے جس قدر جلدی اور ممکن ہو اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشنودی اور نیکی کے جتنے بھی کام تمہیں بتائے جاتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی جو ترقی ہے وہ ہمیشہ اعمال صالحہ میں ہونی چاہیے۔ یعنی آج اگر 10 نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو 10 کے 10 کاموں پہ عمل بھی کیا جائے۔ اگلے دن 10 سے 11 کو تعداد جانی چاہیے، پیچھے کو نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اعمال صالحہ میں جو سبقت ہے اور جلدی کرنا ہے، کیونکہ عمر کا بھروسہ تو کوئی نہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو، کسی عبادت کے کام کو، کسی فلاحی کام کو، حقوق العباد سے متعلق کوئی حق رہتا ہے، اسے ادا کرنے میں اگر انسان کا مزاج یہ بنا ہو کہ چلو کل یہ کام کر لیں گے، تو زندگی کا جب بندے کو علم کوئی نہیں کب ختم ہو جائے تو اب اس کا کل تک وہ معاملہ مؤخر کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے جو 2 آیتوں کے حصے میں نے تلاوت کیے ان میں اسی طرف توجہ دلائی گئی، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اچھا، اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور
یہ جو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تعلیم، اس پر مشتمل جو آیتیں ہیں، ان دونوں کو ملا کے جو بیان کرنے کی جو ہماری اصل نیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آج جو پیغام سمجھیں گے وہ یہی ہے کہ نیکی کے امور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کیسی ہوتی تھی۔ یعنی کسی بھی نیکی کا موقع ملا ہے، کوئی نیک کام بیان کیا گیا ہے، آپ کے علم میں جیسے ہی وہ بات آئی فوراً وہ نیک کام کر دیا۔ اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ ہم دیکھیں، بہت مرتبہ ہم نے اہل علم کی زبان سے سن لیا اور لٹریچر کی صورت میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ دیکھیں وہ شخصیت کہ اللہ جل شانہ نے جس کے فضائل بیان خود فرمائے ہوں، میں صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ خالی اگر کسی بندے کو تقویٰ کی دولت مل جائے نا، تقویٰ پرہیزگاری کی دولت مل جائے، تو قرآن عزیز میں جہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ جنت اللہ جل شانہ نے جو بنائی ہے وہ عدت للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی کسی بندے کو خالی تقویٰ کی دولت مل جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جنت انہی متقین کے لیے ہے۔ اور جو متقین میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو، سب سے بڑا پرہیزگار ہو، عربی زبان میں اس کو اتقا کہتے ہیں، اتقا یعنی بڑا پرہیزگار آدمی، اور جو عام پرہیزگار ہو تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ یہ لفظ صرف آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ متقی آدمی پرہیزگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر جو فائز ہوتا ہے اسے اتقا کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی نیکی کا بیان کیا، ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو اتقا ہے اسے دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اور اس اتقا سے مراد کون ہے؟ جناب صدیق اکبر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے انہیں متقی نہیں اتقا فرمایا ہے، یعنی خالی وہ پرہیزگار نہیں ہے، خالی وہ متقی شخص نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ تو اللہ جل شانہ جن کا مقام اس قدر بلند فرمائے اور ان کے مقام و مرتبے کی تعریفیں بھی بیان کرے، اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، منسوخ بھی نہیں ہے کہ آج کے دور کا کوئی شخص یہ کہے کہ صدیق اکبر کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے معاذ اللہ، یا صدیق اکبر نے کوئی ظلم کر دیا ہے معاذ اللہ، کیونکہ ظلم، بددیانتی، وراثتوں کا حق مار لینا، کسی کا حق نہ دینا، یہ پرہیزگاری کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ متقی قرار نہیں پاتا، جو ناانصافی کرنے والا ہو وہ متقی قرار نہیں پاتا۔ تو اللہ نے جب انہیں اتقا فرمایا ہے، یعنی خالی متقی نہیں، اتقا بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہے، اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرہیزگاری کی بات آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ نے ان کی پرہیزگاری کا بیان کیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پرہیزگاری کا بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات چلی کہ وہ بڑے متقی اور زہد و تقویٰ کے پیکر تھے، تو صحابہ کرام نے حسرت کی کہ کاش ہم بھی عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ پاتے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ فی الزہد فلینظر الیہ، کہ جو بندہ عیسیٰ ابن مریم کا زہد و تقویٰ آج کے دور میں اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھے، وہ عیسیٰ کا زہد و تقویٰ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی بہت بڑی شان ہے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جناب صدیق اکبر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ کے روئے زمین کے سارے اہل ایمان کے ایمان اٹھا کے دوسرے پلے میں رکھیں تو یقیناً جناب صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ایمان کی مضبوطی، ایسی ایمان کی مضبوطی انبیاء کے بعد اللہ نے
جہاں پہ امتوں کی بات آتی ہے کسی امتی کو، بلکہ سارے امتی جتنے بھی ہیں اہل ایمان سب کو ملایا جائے تو کسی کے ایمان کا پلہ جناب صدیق اکبر کے ایمان کے پلے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شان بیان کی کہ وصال نبوی کے بعد خلافت کے اولین حقدار جناب صدیق اکبر ہیں، اور صدیق کا لقب جنہوں نے پایا ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور حضور کے ساتھ جب چلے، قرآن عزیز نے ثانی اثنین جس ہستی کے بارے میں فرمایا ہے تو اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اور اگر کہیں کہ دنیا آخرت میں حضور کا ساتھی کون ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک مجمع میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ صدیق در حقیقت اللہ نے جبریل امی کے واسطے سے اس امت کو بتایا ہے کہ یہ ابو بکر کا لقب جو ہے صدیق ہے، اور یہ بیان کرنے والے حضرت حیدر کرار ہیں۔ یعنی فضائل کا اگر ہم چیپٹر دیکھیں تو بہت لمبی ایک فہرست ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم آتے ہیں اصل جو میں نے اپنے خطبے میں 2 آیتوں کے مختلف آیتوں کے حصے میں نے تلاوت کیے۔ ایک آیت مبارکہ کا حصہ جس میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم سے جس قدر جلدی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوڑ لگا دو۔ سارعو سرعت سے بنا ہے، سرعت کہتے ہیں کسی کام میں اس طرح مگن ہو جانا کہ آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے، کسی اور طرف دھیان نہ رہے آپ کا، اور اس قدر انہماک کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ آپ کا اولین ہدف ٹارگٹ وہی چیز کو حاصل کرنا ہو۔ اس کے لیے جو جلدی کی جاتی ہے عربی زبان میں اس کو سرعت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قرآن عزیز نے یہی ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ یعنی تمہاری تمام تر توجہ زندگی کی وہ اسی جانب ہونی چاہیے کہ ہر کام میں مجھے اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ جب خانہ کعبہ کو بیت اللہ شریف کو قرار دیا گیا تو یہ بحثیں چل پڑی، یہ بتائیں جی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیوں نمازیں پڑھتے ہوتے تھے؟ اگر تبدیل کرنا تھا تو پہلے سے ہی بیت اللہ آپ کے لیے منتخب کر دیا جاتا۔ اب مسلمان اس کا جواب دے رہے تھے، حکمتیں بھی بیان کر رہے تھے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے اس جو لوگوں کی بحثیں تھیں اس چیز کے ضمن میں، یعنی وہ جو پس منظر وہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک خاص انداز کی عبادت رکھی ہے، اس کا اپنا ایک قبلہ رکھا ہے۔ اگر یہودیوں کو عیسائیوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو ان کا اپنا قبلہ ہے، اور اگر امت مسلمہ کے لیے اللہ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا ہے تو یہ جیسے تم ایک امت رہی ہو یہود و نصارہ، ایسے امت مسلمہ بھی امت ہے، تمہارا اپنا قبلہ ہے، ان کا اپنا قبلہ ہے، تم لڑائی کس بات پہ کر رہے ہو؟ یہ بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ اصل تمہاری توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، یہ دیکھو کہ اطاعت کا کام کون سا ہے، اللہ کی بندگی کیسے اختیار کرنی ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ قبلہ وہ ان کے لیے، بیت اللہ شریف مسلمانوں کے لیے، بحث یہ نہیں ہونی چاہیے، توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ کوئی اطاعت کا کام اگر کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ضائع تو نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی بندے کی توجہ اور چاہت اور بندے کی حرص یہی رہنی چاہیے کہ اس کی آنکھوں کا کوئی عمل، اس کی زبان کا کوئی عمل، اس کے کانوں کا کوئی عمل، اس کا کسی کو لینا، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو دینا ہے، معاملات زندگی ہیں، ہر کام میں اپنے رب کی رضا ڈھونڈے۔ توجہ بندے کی اس طرف ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضور یہ بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی؟
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کو عمر لمبی ملی، لمبی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بندے نے اعمال بھی اچھے کر لیے، جتنی لمبی عمر ملی اس کے اعمال بھی اسی قدر زیادہ ہو جائیں۔ تو جس بندے کو یہ چیز مل جائے، لوگوں میں سب سے افضل بہترین آدمی وہی ہے۔ کیوں؟ جتنا وقت زیادہ ملا اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ آپ دیکھیں تاجر پیشہ لوگ ہیں، آپ جس وقت مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا نہیں دل کرتا کہ جتنا وقت زیادہ دے رہے ہیں تو زیادہ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اتنا ہی زیادہ کمائی کر لیں، اتنا ہی زیادہ نفع حاصل کر لیں۔ ورنہ کوئی بندہ بھی جا کے دکان میں بیٹھ کے شٹر نیچے کرے اور اندر بیٹھا رہے، ٹائم تو پاس کرنا ہے جی، 8 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے، چلے میں بیٹھا رہوں۔ تو آپ کیوں دکان کھلی رکھتے ہیں؟ اس لیے جتنا وقت دیتے ہیں آپ کا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ وقت دیں، جتنا وقت دیں ہمارے نفع کا وقت ہو جائے جی، وہ سارا وقت آپ کا کسی نہ کسی منافع میں گزر جائے۔ تو یہی چیز حضور نے فرمائی کہ عمر لمبی ملی اور اس بندے نے عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعمال بھی اچھے سے اچھے اکٹھے کر لیے ہوں۔ یہ عمر ہے جس بندے کو مل گئی ایسی کہ نیکیاں ہی نیکیاں اس عمر میں بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ اب ایک آدمی نے اسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ بدترین آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو عمر تو لمبی ملی ہو لیکن عمل اچھے نہ کر سکا ہو، یہ بدترین آدمی ہے۔ تو اب اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے جو میں نے قرآن عزیز کی 2 آیتوں کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آیت میں فاستبقوا الخیرات، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو، کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحابہ کرام بیٹھتے ہوتے تھے تو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، آپس میں باتیں ہوتی تھیں، قرآن عزیز کی تلاوت، وہ کہتے تھے کہ آج میں نے اتنے سپارے ہیں یا اتنی منزل ہے میں نے قرآن عزیز کی پڑھی ہے۔ اچھا کوئی کہا کرتا کہ میں رات کو شب بھر میں عبادت میں مصروف رہا۔ یہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے اعمال بیان کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو احادیث مبارکہ کی صورت میں یہ سارا لٹریچر آتا ہے کہ رات کو تہجد جو ہے کتنی رکعت ادا کرنی چاہیے، آپ کو حدیثوں سے ملتا ہے۔ یہ حدیثیں کیسے بنی؟ وہ صحابہ کے ایک دوسرے کے سامنے بیان کیے ہوئے اپنی عبادتوں کے ذوق تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان عمل تھا، وہ آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، ہمارے لیے تعلیم بن گئی۔ تو ان کا یہ ایک دوسرے کو اپنے اعمال بیان کرنا ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ہوا کرتا تھا۔ اب لیکن ہمیں اس سے سمجھ آ گئی کہ صحابہ جو اپنے اعمال ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے تھے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو رغبت حاصل ہو، دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ تو یہی قرآن کا منشا ہے، نیک کام میں، اچھے کاموں میں، اطاعت میں، بندگی میں، عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی چیز میں چلیں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے دیکھیں کیسا ایک زمانہ آ گیا جی، دین اسلام کو کسی عالم سے نہیں سمجھا، ہم نے دین اسلام کو دین کی نیت سے نہیں سمجھا۔ ہم دین اسلام کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک مسلک کی حیثیت سے اسٹڈی کرتے ہیں، دین اسلام کو بھی اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرقہ بن کے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ادھوری باتیں، ادھورے کانسیپٹ اور یہ چیزیں لے کے ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کے اندر نیک بننے کا جو کانسیپٹ ہے کیا ہے، کسی بندے سے پوچھیں وہ کہے گا جناب میں ڈیلی اینی تسبیح پڑھنا، کسی بندے سے پوچھیں میں تو جی عرصہ ہو گیا تہجد کبھی چھڈی نہیں، کسی بندے سے پوچھیں زیادہ نیکی کیا ہے کہ میں جناب قرآن عزیز کی اتنی منزل روزانہ پڑھتا ہوں، 5 سورہ تو جناب میں ڈیلی پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ زیادہ قرآن عزیز کی تلاوت، لوگوں نے سمجھا کہ زیادہ نوافل، زیادہ تسبیحات یہ بندے کو بہت بڑا نیک آدمی بنا دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے خیر کے اور نیکی کے کام ہیں، لیکن مجھے صرف اتنی بات سمجھائیں کہ یہ سارے خیر کے سارے کام جسے ہم کہتے ہیں، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، قرآن عزیز کی تلاوت ہیں، یہ ماڑی چیزیں نہیں ہیں، درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن میں جس اینگل سے بات کروں گا اس کو بھی سمجھیے گا، یہ سارے جتنے بھی آپ نے کام کیے، ذکر اذکار کے، تلاوت کے، نوافل کے، سارے جتنے بھی کیے، فائدہ کس کا ہوا؟ اس میں آپ کی اپنی ذات کا فائدہ ہوا،
آپ نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ اس سارے عمل میں اپنے معاشرے کو کیا دیا؟ ہاں ایک چیز ہو سکتی تھی، آپ عبادت کریں، اپنے اہل خانہ کو ساتھ میں شامل کریں، آپ نے وہ اپنا شوق آگے 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، ان سب کو بھی یہ شوق دیا ہے۔ آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں 8-10 لوگ وہاں پہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ شوق آپ ڈال دیں، چلیں یہ ہے نیکی جو آگے نکل پڑی۔ لیکن حضرت جی ایک بات یاد رکھیے، یہ جو پڑھنے پڑھانے کے نوافل یہ صرف تہذیب نفس ہے، آپ کی اپنی ذات کو سنوارنے کی بات ہے۔ آپ اسلام نے جو زندگی اور موت کا تصور دیا نا، اس کو پڑھ کے دیکھیں، انسان کی انسانی زندگی کیا ہے اور انسان کی جیتی جاتی موت کیا ہے۔ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ آپ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، معاشرے کا فرد بن کے زندگی گزاریں، یہ زندگی ہے۔ موت کیا ہے کہ معاشرے سے نکل کے صرف اپنی ذات تک آ جائیں، اپنے آپ کو تنہا کر لیں، یہ اس بندے کی جیتی جاگتی موت ہے۔ کیونکہ موت ہے جو کسی بھی بندے کو تنہا کر کے قبر میں لے جاتی ہے، اس بندے کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ اور اگر زندگی میں بندہ یہ مزاج بنا لے، لوگوں سے کٹ آف ہو کے بالکل سائڈ پہ ہو کے صرف اپنی ذات کی فکر ہے، یہ تو موت ہے اس بندے کی۔ دین اسلام نے اسی لیے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ لوگوں نے جب آ کے کہا کہ حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے دنیا چھوڑ کے الگ ہو جائیں، تو آپ نے اجازت نہیں دی اس بات کی۔ کیوں؟ معاشرے میں پیدا ہوئے، معاشرے کا فرد بن کے رہو۔ اب یہی چیز آپ سمجھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے چند ایک سوالات پوچھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے رکھا ہے۔ بس ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آج کسی بیمار کا حال کسی نے پوچھا ہے تم میں سے؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے پوچھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے ایک دن میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا چلیں تھوڑا سا ایک اور حدیث ہے، اس کو ملا کے مضمون مزید سمجھ لیں۔ صبح کی نماز ادا کی، حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کسی کا بیمار کا حال کسی نے پوچھا ہو؟ تو جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور ابھی تو ہم اٹھے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، نماز ادا کی ہے، اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے پتہ لگے گا تو حضور سب سے پہلا آج کا کام یہی کریں گے۔ جناب صدیق پر کھڑے ہو گئے، حضور وہ مجھے کل رات سے معلوم ہو گیا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں، تو صبح نماز کے لیے آنے لگا، میرا بیٹا ساتھ تھا، میں نے اپنے بیٹے کو لیا، پہلے جا کے عبد الرحمن ابن عوف کا حال پوچھا اور اب آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا آپ نے پوچھا کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ فاروق اعظم پھر کھڑے ہو گئے، حضور ابھی تو نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لوگ آئے ہیں ملے ہیں، اب کسی کی حالت معلوم ہوگی، غربت ہے اور کسی کی ضرورت ہے، وہ حال معلوم ہوگا، چلیں اس کی امداد بھی کر لیں گے۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی ملا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی پریشان ہو؟ کہا کہ یار رات کا کوئی کھایا پیا کچھ نہیں ہے۔ میں نے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کے لیے چلیں گے۔ تو اس وقت جناب صدیق حضرت فاروق اعظم نے کہا، آپ نے کہا کہ ہم نے زندگی میں بڑی کوشش کی ہے، کسی ایک نیک کام میں تو جناب صدیق اکبر سے بڑھ جائیں، لیکن زندگی میں جب بھی کسی نیکی کا موقع ملا ہے تو ابو بکر کو سب سے پہلے پایا ہے، یعنی اس سے آگے نہیں نکل سکے ہم لوگ۔ حضرت حیدر کرار بھی یہی بیان کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جس کام میں بھی ارادہ کیا ہے کہ یہ نیک کام کروں، اطلاع ملی ہوتی کہ ابو بکر وہ کام کر چکے ہیں۔ ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ آئی، اس جو میں نے پورا مضمون سنایا 2 حدیثوں کا، نیکی کے جس کام کو بھی ہاتھ لگایا، صدیق اکبر کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر نے پورے کر دیے۔ حضور کی چاہتوں میں اگر کوئی بات ہے جناب صدیق اکبر محسوس کر گئے اور جا کے اس چاہت کو پورا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے اس فرمان کا مطلب، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرو۔ پہلے اگر تمہارے دن رات ملا کے 10 نیکیاں ہیں، زندگی کا اگلا دن ملا ہے تو 10 سے 11 کی طرف جانا ہے، 12 کی طرف جانا ہے۔
وہیں پہ نہیں ٹھہرنا, پیچھے نہیں جانا کہ ایک ایک کر کے جدہ جدہ منڈا جوان ہون ڈیا آتنا ساریاں ختم ہون ڈیاں, بڈھے والے جا کے بالکل ہی فارغ ہو گیا. ہاں جی, یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. زندگی کی ترقی اور حسن یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت آپ کی زندگی میں گزر رہا ہے, ہر نیا دن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہر نیکی کا اضافے کے ساتھ وہ دن آپ کا چلے. لیکن اس میں ایک بات ضرور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, 4 سوال حضور نے پوچھے. روزہ کس نے رکھا ہے؟ جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ 4 سوال. ایک سوال صرف عبادت کا ہے, صرف ایک سوال عبادت کا. 3 سوال اسی انسانی معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہیں. جنازے میں شرکت انسانی حق ہے, بیمار کا حال پوچھنا انسانی حق ہے, مسکین کی جا کے مدد کرنا انسانی حق ہے, روزہ سب سے پہلے. 3 سوال انسانی معاشرے سے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں, نیکی کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار ہو جائیں, نیکی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ذکر اذکار کر لیں. یہ معاشرہ جو آپ کے کسی نہ کسی انداز میں آپ کا منتظر ہے, اس کی ضرورت پوری کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ لفظ ہیں دوسرے بندے کو ایک اچھی امید دلا سکتے ہیں, اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں مال رکھا ہے, اللہ کی چاہت محسوس کریں کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس بندے کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے. آپ اللہ کی چاہت اپنے اندر محسوس کریں. اس انسانی معاشرے میں جینے کا سلیقہ یہ ہمیں جناب صدیق اکبر کی حیات طیبہ سے معلوم ہوتا ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب صدیق اکبر باوجود یہ کہ عبادات میں, خوف و خشیت میں, تقوی اور پرہیزگاری میں اس قدر اعلیٰ مقام رکھتے تھے, لیکن آپ کو آپ کے پورے علاقے کی خبر ہوتی تھی جنازہ کہاں پہ ہے, بیمار آدمی کون ہے, غریب آدمی کون ہے, کس بندے کی کون سی ضرورت پوری کرنی ہے. ہر چیز کا علم جناب صدیق اکبر کو ہوتا تھا. یہ ہوتی ہے انسان کی مکمل زندگی. اب آتے ہیں آیت مبارکہ جو میں نے چند آیتیں سورۃ اللیل کی میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیکی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان قریب دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو اتقا ہے, یعنی سب سے بڑا پرہیزگار آدمی ہے, سب سے بڑا پرہیزگار آدمی ہے. انبیاء کا مقابل نہیں ہے جی, یہ بات یاد رکھیے, انبیاء کا مقابل نہیں ہے, انبیاء کے ساتھ کوئی یہاں پہ مماثلت نہیں ہے. یہ امت کے لیے ایک تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ امت میں کوئی اگر سب سے عظیم ترین تقوی کا منصب پا سکا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا, قرآن نے آگے بیان کیا وہ کیا نیکی ہے. ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. پس منظر یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا, تو جتنے منہ اتنی باتیں, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر اپنی نیک نامی کی وجہ سے غلام آزاد کروانا شروع ہو گیا ہے. دوسرے نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, ابو بکر چاہتا ہے کہ نا یہ چونکہ مالدار ہے تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ مالدار آدمی ہے. تیسرے نے کہا نہیں یہ جو غلام آزاد کروا رہا ہے نا یہ چاہتا ہے کہ کوئی لیڈرشپ مل جائے اس کو. چوتھے نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی یا دیگر غلاموں نے کبھی کوئی نیکی کی ہو ابو بکر کے ساتھ تو وہ اس کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اس کو شاید یہ آزادیاں کروا رہا ہے. یعنی لوگوں کے اندر مختلف باتیں مشہور ہو گئیں تو رب تعالیٰ نے ان کی نیکی کے قبول ہونے کی گواہی بیان فرما دی کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو ابو بکر ہے, ابو بکر خود نہیں بتائے گا کہ وہ جو غلام آزاد کروا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. یہ اللہ جل شانہ خود فرمائے گا کہ ابو بکر کی نیت کیا ہے. الذی یؤتی مالہ, وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یتزکا, وہ چاہتا ہے کہ ابو بکر خود اپنے آپ کو ستھرا کر لے. تو اپنے نفس کی پاکیزگی, اپنی ذات کی پاکیزگی, اپنے مال کی پاکیزگی کی نیت سے ابو بکر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ جس کی گواہی کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن عزیز نے گواہی پیش کی ہے. اسی سے آپ سمجھتے جائیں, میں بھی اگر مال 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں, چاہے وہ مسجد کی تعمیر سے لے کر ہو, اپنے کسی مالی کی امداد تک ہو, کسی بھی جگہ پہ آپ دیتے ہیں, یہی چیز اپنے سامنے رکھیں تو نیکی قبول ہوگی. پہلی شرط جو بیان کی گئی یتزکا, اپنے آپ کو ستھرا کرنے کی نیت, جیسے ابو بکر نے کی تھی.
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر پہ کسی بندے کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس احسان کے بدلے میں وہ احسان کرتے ہوئے دوسرے کو آزاد کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی جب مال خرچ کریں تو اس میں احسان کا کوئی اس میں شبہ تک نہیں ہونا چاہیے، یعنی احسان کے بدلے میں احسان، یہ تو بہت سارے لوگ، اس میں تو دین اسلام کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ تو کافر بھی کافر پہ احسان کے بدلے میں احسان کر سکتا ہے۔ نیکی کا حسن یہ ہے کہ دوسرے کا کوئی احسان آپ کے اوپر نہ ہو پھر بھی آپ اس کے اوپر کوئی نیکی کر جائیں، دوسرے سے کسی بدلے کی کوئی توقع نہ ہو پھر بھی آپ اس کے اوپر نیکی کر جائیں۔ آپ کبھی بھی کسی کی، آپ یہ نہ کہیں کہ دوسرے نے سوال کیا ہے یا نہیں کیا، آپ خود محسوس کریں کہ دوسرے بندے کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ احسان آ جاتا ہے، جہاں پہ دوسرے کی اذیت کی بات آ جاتی ہے، جہاں پہ آپ کسی کے اوپر نیکی کر کے دوسرے کو پکچرائز کر دیتے ہیں، دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو کیا دیا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن عزیز کو پڑھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اے ایمان والو، کسی پر احسان کر کے اور کسی کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنے دیے ہوئے صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان جب بھی آیا، اذیت جب بھی آئی تو نیکی گئی، صرف آپ کا وہ نام رہ گیا بس کہ اس نے نیکی کی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن، ان کا انجام کیا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ، اس قدر یہ لوگ گرے ہوں گے کہ اللہ ان کے ساتھ کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، گناہوں کی میل کچیل ان کی صاف نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہے ان کو دے گا۔ کون سے لوگ؟ پہلا فرمایا کہ تکبر کی نیت سے اپنا تہبند لٹکا کے چلنے والے، یعنی چلتے ہیں تو تہبند کا کپڑا گھسیٹتا ہوا پیچھے جاتا ہے، یا اتنا لمبا کپڑا پہنا کہ ایڑیوں کے نیچے کپڑا آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تہبند کو لٹکا کے چلنے والا ایسا آدمی۔ دوسرا فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دینے والا، اور تیسرا فرمایا کہ کسی پہ کوئی مالی اگر امداد کرتا ہے تو امداد کرنے کے بعد اس پہ احسان جتا دیتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، فرمایا کہ اس قدر گرے ہوئے ہوں گے کہ نہ تو اللہ ان کے ساتھ کوئی کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں صاف ستھرا کرے گا بلکہ دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے جناب صدیق اکبر کی وہ جو نیکی ہے، قرآن نے اسی کو سامنے رکھ کے پوری امت مسلمہ کو سبق دیا۔ وہ کیا ہے؟ کہ کسی کے احسان کے بدلے میں تمہاری نیکی نہ ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ جب بھی تم کسی پہ نیکی کرتے ہو، مالی صدقہ کرتے ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہو، کسی کو دین کی بات سمجھاتے ہو، کسی کو برائی سے منع کرتے ہو، تمہارے پیش نظر صرف تمہارے رب کی رضا ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کسی کو نماز کے لیے کہا، اگلی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں پڑھی، اگلی دفعہ پھر آپ نے کہا پھر نہیں پڑھی، اس کے بعد اس نے کہا پائیں تسی اپنی پڑھنی ایسی اپنی پڑھنی، اس کے بعد اگر آپ اسے کبھی موقع ملے کہنے کا، آپ کہیں گے اسے؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں یار ایویں گل پہ آ جاتا ہے، اور نہیں یار ایویں گلاں سننیاں نے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے آپ کی نیت اگر اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوتی، شیطان 1000 مرتبہ بھی موقع ملتا تو شیطان کبھی آپ کو نہ بہکاتا، اور کبھی آپ کے دل میں یہ بات نہ ڈالتا کہ یار اگوں بھیڑا جواب ہی آنا ہے۔ یہ بھیڑا جواب آنا ہے، آپ نے اس کے لیے اس کو دعوت دینی ہے، اپنی عزت کروانے کے لیے دعوت دینی ہے۔ یعنی صدیق اکبر کا عمل بتاتا ہے جو اللہ نے بیان کیا، کوئی بھی نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہو، پہلی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی رکھو، بس تمہارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آخر میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پھر خلقت دیکھے گی جناب صدیق اکبر، رب ان کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ابو بکر کو اللہ راضی کر کے رکھ دے گا۔ راضی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ حق شفاعت ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور ایک حق شفاعت وہ ہے کہ جو اللہ جناب ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ ابو بکر کی شفاعت کو لوگ دیکھیں گے، ان کی شفاعت ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے انبیاء شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ اللہ اتنا نوازے گا صدیق اکبر کو۔ تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، انہی کی محبتوں میں اللہ ہمیں موت دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی نیک ہستیوں کے سائے میں ہمیں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔